بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ مذکور ہے کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیدل دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئی۔ پھر کبھی سفر میں دوبارہ ایسا ہی مقابلہ پھر ہوا اور اب کے بار ام المومنین ہار گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ حساب برابر ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کم عمرے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھی، اس لیے کم سنی کے شوق اور تقاضے ابھی بھی باقی تھے۔ آپ ان کی دلجوئی کے لیے ان کے شوق اور جائز خواہشات کی تکمیل کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ان کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ان کے ساتھ کھیلتی اور گاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت بھی تھی، بلکہ اگر سہیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کھیلنے میں تکلیف ہوتی تو آپ خود باہر تشریف لے جاتے اور ان لڑکیوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیتے۔ ان کے شوق کی تکمیل کا سلسلہ ایک واقعہ اور حدیث کے متعدد کتابوں میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں کچھ حبشی لوگ نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا دیکھنے کا شوق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ کھیل دکھانے کا اہتمام اس طرح فرمایا کہ خود دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پیچھے غلبہ پردے کے خیال سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے اور کان کے درمیان سے کافی دیر تک کھیل دیکھتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خیال سے مسلسل کھڑے رہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روٹھ گئی۔ کسی گھریلو اور نجی بات پر شوہر سے اختلاف ہو گیا، جذبات ذرا تلخ ہو گئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر بات سمجھاتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح زور سے بولتی رہی۔ اتفاق دیکھیے، اسی وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ میاں بیوی میں اختلاف دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غم زدہ ہوئے۔ ایک طرف خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے، اور دوسری طرف اپنی جگر گوشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آوازیں اس طرح اونچی ہو رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے۔ ہائے، تم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ منہ زوری کر رہی ہو؟ تمہاری جرات اب اتنی بڑھ گئی؟ غصے سے اٹھے اور ہاتھ اٹھا کر مارنا ہی چاہتے تھے۔ درمیان میں فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہم کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں باہر چلے گئے۔ خدا کے رسول کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی حبیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نازک دل کو ٹھیس لگے اور وہ ذرا دیر کے لیے بھی عزمہ حل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئے اور پیار بھرے انداز میں کہا، کہو عائشہ، کیسے بچایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معاف کر دیجیے نا، جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دنوں بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیٹی سے ملنے آئے۔
تو دیکھا کہ مثالی شوہر اور میاں بیوی کے گھریلو حالات میں مثالی خوشگواری ہے۔ کیوں نہ ہوتی، امت کے لیے یہی تو نمونے کا پیمانہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار و محبت کی فضا دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک دن آپ دونوں کی لڑائی میں شریک ہوا تھا، اس صلح پیار و محبت میں بھی شریک فرمائیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں ضرور۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 9 سال کی تھی، سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ ان کی ماں حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلاوا بھیجا۔ اب حضرت عائشہ کی رخصتی کا وقت تھا، دن چڑھے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوعمر لڑکی رخصت ہو کر شانہ نبوت میں آ گئی۔ ایک ذہین نوعمر لڑکی لاؤبالی کی نئی عمر اور شریک حیات، وہ جن کے کندھوں پر پورے عالم کی قیادت کا بوجھ، انتہائی حلیم عمر بھی ڈھل گئی تھی۔ کس قدر فرق تھا دونوں کے مزاج، معیار، فکر اور دلچسپیوں میں، مگر مثالی شوہر نے جس طرح ایک نوعمر لڑکی کے نازک جذبات اور احساسات کا خیال رکھا، جس طرح ناز و انداز برداشت کیے، وہ اپنی مثال زندگی سے رہتی زندگی تک خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے نمونہ چھوڑا۔ وہ خدا کے رسول ہی کا حق تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ نہیں، دلہن کے پاس کم سن بچے کھیلنے کے لیے جمع ہو جاتی، کڑیوں کا کھیل ہوتا رہتا۔ ایک دن خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لڑکیاں گھڑیوں سے کھیل رہی تھیں، گھڑیوں میں گھوڑا بھی تھا جس کی دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ عائشہ، یہ کیا ہے؟ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ یہ گھوڑا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ گھوڑے کے پر کہاں ہوتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے، حضرت عائشہ حمیرہ نے برجستہ جواب دیا، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے ساختہ جواب پر بے اختیار مسکرا دیے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔